اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تلاوت اس طرح نہیں کرتے تھے جس طرح ہمارے ہاں ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ رمضان کے اندر یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا نا، اللہ جانتا ہے F70 کی وہ سپیڈ نہیں ہوتی جتنی حافظوں کی سپیڈ ہوتی ہے۔ اور ہم نے بھی ایک ٹرینڈ بنا لیا مسجدوں میں کہ بھئی رمضان کے اندر قرآن مجید پورا ہونا چاہیے، چاہے جو ہے وہ قرآن مجید کے جو ہے وہ اگلے پچھلے جو ہے وہ اسباق کو چھوڑ دیا جائے، وہ حافظ کے اوپر جو ہے وہ اتنا بوجھ ڈال دیا جاتا ہے، تو نے 8 رکعتوں کے اندر اس کو پورا کرنا ہے، وہ ترتیب لگاتا رہتا ہے بیچارہ، اور ترتیب لگاتے لگاتے پھر 1 گھنٹے کے اندر فرض نماز بھی، 8 رکعت تراویح بھی، 3 رکعت وتر بھی، یہ سارے کا سارا اس میں رکوع بھی، سجدے بھی، قیام بھی، تشہد بھی، سارے کا سارا 1 گھنٹے کے اندر پورا کر دیا جاتا ہے، اور سوا پارہ بھی اس کے اندر پڑھنا ہوتا ہے۔ 1 پارہ 1 سوا پارہ بندہ پڑھے تو پھر ہی رمضان میں جا کر تکمیل قرآن ہوتا ہے۔ یہ کو رمضان کے اندر قیام اللیل کے اندر قرآن مجید کو پورا کرنا فرض نہیں ہے، اور پھر رمضان کی آخری راتوں کے اندر تو لوگ شبینے کے نام پر جو توڑ پھوڑ کرتے ہیں، جو ہے وہ کلاڑا چڑھاتے ہیں قرآن مجید کے اوپر، اللہ جانتا ہے جو قرآن مجید کا حشر کیا جاتا ہے کوئی پتہ ہی نہیں چلتا، نہ اگلوں کو کچھ پتہ ہے نہ پچھلوں کو کچھ پتہ ہے، صرف واہ واہ کروانے کے لیے یہ شبینہ کر رہے ہیں ہم لوگ، ہم نے ساری رات کا قیام کیا ہے، ہم نے اتنا قرآن پڑھا ہے۔ کس نے کہا ہے تم اتنا قرآن پڑھو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کرتے، آپ ہر آیت کے اوپر وقفہ کرتے، ٹھہرتے، اور جب کوئی آیت آتی سوال کرنے والی جنت والی، اللہ کے نبی سوال کرتے اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے اندر شامل فرما، اور جب کوئی آیت آتی ہے جہنم والی، آپ دعا کرتے یا اللہ ہمیں ان لوگوں سے پناہ کرنا، اللہم لا تجعلنا منہم، اے اللہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں ہمیں ان لوگوں کے اندر شامل نہ کرنا۔ آپ ایمانداری سے بتلائیے، جو قرآن مجید ہمارے ہاں ہم لوگ مساجد میں پڑھتے اور سنتے ہیں، پورا قرآن مجید ہم پڑھ جاتے ہیں، ہم کو یہ نہیں پتا ہوتا یہاں پر جنت ہے یہاں پر جہنم ہے، ہم نے اللہ سے کیا سوال کرنا ہے؟ اور اس امام نے کیا اللہ سے سوال کرنا ہے جس کو یہ نہیں پتا، اس کو تو صرف یہ پتا میں نے پارا پورا کرنا ہے۔ اور پھر صحابہ کی جو کیفیت ہوتی تھی قرآن مجید پڑھتے ہوئے، وہ تو روتے تھے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، حضرت عمر کے متعلق آتا ہے پہلی صف کے اندر یہ اسپیکر بھی نہیں تھے، پہلی صف کے اندر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے، اس آیت پر پہنچے انما اشکو بسی وحزنی اللہ، میں تو اپنا غم دکھ اور تکلیف اللہ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اتنا روئے کہ ان کے رونے کی آواز پچھلی صفوں تک سنائی دیتی تھی۔ پورا قرآن پڑھ لیا جاتا ہے، مجال ہے کہ ہماری آنکھوں سے کبھی آنسو نکلتا ہو۔ وہ قرآن مجید کے ساتھ جو ہم لوگ حشر کرتے ہیں نا، وہ خیر پر مٹھائی کھانے کے لیے، وہ رسگلے کھانے کے لیے، وہ پومڑ بنانا اور پتیسا کھانے کے لیے، بس اتنا سا کام رہ گیا۔ ورنہ قرآن مجید پڑھا جائے، بھئی 1 ربع بھی پڑھا جائے، اس کی روح کے مطابق پڑھا جائے، اور ایسے پڑھا جائے جیسے اسے پڑھنے کا حق ہے، حق کا تلاوت ہی ہے، تو مزہ تو آئے نا قرآن پڑھنے کا۔ تو خیر بات دوسری طرف نکل جائے گی۔ بات یہ کر رہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف 15ویں رات کے لیے جو ہم نے خاص کر دیا نا عبادت کو، اللہ کے نبی امی عائشہ فرماتی ہیں اتنی عبادت کرتے کہ آپ ہر رات ہر وقت، کیونکہ تہجد تو آپ پڑھتے تھے، اتنا قیام کرتے آپ کے پاؤں سوج جاتے۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں 5.25 پارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 رکعت میں پڑھ دیے، شاید ہم نے پوری زندگی میں کبھی نہ پڑھے ہوں۔ آج تو قیام اللیل میں حافظ سے 5-10 منٹ اوپر ہو جائیں نا تو لوگ اس کا جینا حرام کر دیتے ہیں۔ عبادت بھی کرتے ہیں اور نخرے بھی کرتے ہیں۔ عبادت بھی کرنی ہے، قیام بھی کرنا ہے، اور نفلی قیام کرنا ہے۔ بھئی تمہیں کس نے کہا ہے تم نفلی قیام کرو اور تم اتنے تنگ ہو جاؤ کہ تم جو ہے وہ مسجد میں ایک جھگڑے والا ماحول پیدا کر دو، امام کو تم تنگ کرنا شروع کر دو؟ کس نے کہا ہے تمہیں تم قیام اللیل کرو؟ فرض ہے، یہ تو نفلی عبادت ہے۔ بھائی جس کے پاس سکت ہے، جس کے پاس طاقت ہے، جو دل اور شوق کے ساتھ عبادت کرنا چاہتا ہے وہ نفلی عبادت کرے۔ جو یہ بندہ یہ سمجھتا ہے میں نفلی عبادت نہیں کر سکتا، میں کھڑا نہیں ہو سکتا، میں قیام نہیں کر سکتا، میں زیادہ دیر یہاں پر نہیں ٹھہر سکتا، یار وہ چھوڑ دے۔ قرآن و سنت کا مسئلہ تو یہ ہے کہ بھائی تمہارے پاس طاقت ہے تو نفلی عبادت کرو، جب تم تنگ آ جاؤ، قحط آ جائے تو نفلی عبادت چھوڑ دو۔ اور پھر یہ جو بونڈ کر کے ہم لوگ قیام اللیل کرتے ہیں نا کہ ابھی پورا کرنا ہے اس کو، 2 رکعت پڑھی ہیں بندے نے، 2 رکعت پچھلے پیر پڑھ لے، 2 رکعت درمیان میں پڑھ لے۔ کبھی بندہ پہلے ٹائم نہیں قیام اللیل کر سکا، پچھلے سال پچھلے رات کے اندر کر لے قیام اللیل، درمیانی رات کے اندر قیام اللیل کر لے۔ اللہ نے تو اس کے اندر سہولیات ہی بڑی رکھی ہیں، لیکن بس ایک وہ جدھر سارے لوگ چل پڑتے ہیں نا، جدھر کی ہوا چلتی ہے، قرآن و سنت کی بات پھر پیچھے پھینک دیتے ہیں۔ مسائل کے اندر علم تو ہونا چاہیے، بندے کو اتنا پتہ
ہونا چاہیے یار، یہ ایک نفلی نماز ہے، اور نفلی نماز کے اوپر مسجد میں کوئی ایسا ماحول نہ بنے جس کے ساتھ کوئی جھگڑا پیدا ہو جائے مسجد میں۔ میں پتہ یہ باتیں کیوں کر رہا ہوں، میں یہ ماحول دیکھا ہوا ہے، میں اس سے نکلا ہوں، سارا دن ایک حافظ قرآن اللہ جانتا ہے عبادت وہ قرآن یاد کرتا ہے، پھر اس نے کھانا بھی شام کے وقت کم کھانا ہوتا ہے کیونکہ اس نے تراویح پڑھانی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ پھر مغرب کے بعد پھر قرآن یاد کرتا ہے، پھر عشاء میں جو نماز وہ پڑھاتا ہے اس کے اندر اس نے مینج کرنا ہوتا ہے اس کو کہ میں نے 8 رکعتوں کے اندر یہ سوا پارہ پورا کرنا ہے، کہاں پر رکوع کرنا ہے، کہاں پر قیام کرنا ہے، دوبارہ اٹھ کر کدھر سے شروع کرنا ہے، کدھر میں نے چھوڑا تھا۔ پھر بھی اس کے بعد کوئی 2-4 لفظ آگے پیچھے ہو جائیں، بندہ بھول جائے تو مقتدی پتہ کیا کہتے ہیں، خیر ہے حافظ جی آج بڑا بھولے ہو، غلطیاں بڑی آئی ہیں۔ بھائی پورے پارے کے اندر اگر 2-4 لفظ بندہ بھول بھی گیا ہے تو قیامت آ گئی ہے، یا نفلی عبادت کی جو ہے وہ کوئی فضیلت کم ہو گئی ہے۔ نماز بندہ پڑھے، فرض نماز پڑھے، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ بندہ بھول جائے تو پیچھے والا بندہ لقمہ دے دے۔ ایک بندہ قیام اللیل کر رہا ہے، نفلی عبادت ہے، اس میں امام بھول جاتا ہے، 2-4 لفظ بھول گیا ہے، پیچھے مقتدی نے اس کو لقمہ دے دیا ہے، کیا نفلی عبادت میں کسی فضیلت میں کوئی کمی آتی ہے؟ اس سے کوئی کمی نہیں آتی۔ لیکن عجیب و غریب ایک ماحول ہے، عجیب و غریب ایک منظر ہے، مساجد میں اتنا تنقید کا نشانہ جو ہے وہ اماموں کو بنایا جاتا ہے، وہ بیچارے تنگ پڑ جاتے ہیں، یار یہ نفلی عبادت ہے، تم لوگ کس طرف جو ہے وہ چل پڑے ہو۔